اس ٹائم IMF نے ہمارے اوپر بم گرا دیا جیسے پوری دنیا کے اندر بم گر رہے ہیں. ہیلتھی ڈائٹ یہاں افورڈ نہیں کر سکتے, اسٹینڈرڈ لیونگ ایک نارمل آدمی افورڈ کر نہیں سکتا ہے. 80 خرب سے زیادہ ہمارا قومی قرضہ. کہیں سے خلاصہ دے دو, کہیں سے کچھ پتہ کر کے دے دو کہ پارلیمنٹ کی پھر کیا ضرورت ہے. ایک ربر اسٹیمپ ہی ہے بس. یہ عوام کو پھدو لگانے کے لیے ہوتا ہے. یہ IMF ہے, ٹھیک ہے, یہ حکومت ہے, اور یہ اس پہ بحث کر رہے ہیں اور یہ اپروو کر رہے ہیں. وہ IPPs جو پاکستان کا 2.1 خرب ہر سال کھا جاتے ہیں وداؤٹ پروڈیوسنگ اینی تھنگ, کہ پبلک کو نیپرا کے لائسنس چاہیے ہوں گے تاکہ سولر لگا سکے. اوپر پہ جو ٹیکس لگا ہے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ دوسری جگہوں پہ. اس کے ساتھ ساتھ ہی 2025 کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں 3.6% الیکٹریسٹی کی ڈیمانڈ کم ہوگی. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو ISN پوڈکاسٹ ایپیسوڈ 4. اس ٹائم IMF نے ہمارے اوپر بم گرا دیا جیسے پوری دنیا کے اندر بم گر رہے ہیں, اور اس ٹائم یہ IMF کا 24واں پروگرام پاکستان نے لیا, اور اس کے اندر پچھلے 2 سالوں کے اندر پاکستان نے تقریباً 75 شرطیں پاکستان نے مانی, اور اس میں اب 11 شرطیں بھی ایڈ کر دی گئی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم کچھ فیکٹس پہ بات کریں تو 65 سال سے ہم IMF کے پروگرام لے رہے ہیں, جس کے باوجود ہمارا 82% پاورٹی ریٹ ہے اس ٹائم. ہیلتھی ڈائٹ یہاں افورڈ نہیں کر سکتے, اسٹینڈرڈ لیونگ ایک نارمل آدمی افورڈ کر نہیں سکتا ہے. 80 خرب سے زیادہ ہمارا قومی قرضہ اس ٹائم جو ہے بڑھ چکا ہے. تو کیا سوچنے والی بات ہے کہ IMF کے جو پروگرامز ہیں وہ ہمیں ریسکیو کر رہے ہیں یا ہمیں قبر کے اندر دھکیلتے جا رہے ہیں. اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ یاسر موجود ہیں. یاسر, 11 شرائط یا 11 طریقے پاکستان کو مارنے کے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا محسن بھائی آپ کا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا, اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں اور ملک کے حالات کے اوپر پوڈکاسٹ کریں, بات کریں. جی, تو یہ جو 11 شرائط ہے, اگر اس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہیں تو آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ ان 11 شرائط میں ایک یہ بھی شرائط ہے کہ جو IMF نے کنڈیشن لگائی ہے, اس میں سے ایک یہ کنڈیشن ہے کہ آپ نے جو اپروومنٹ لینی ہے IMF کے لون کے لیے یا بجٹ کے لون کے لیے, بجٹ کے لیے, قومی بجٹ جو ہمارا قومی بجٹ کے لیے, اس کی آپ نے اس کو پاس کروانے کے لیے پارلیمنٹ سے پہلے ڈیسیجن لینا ہے. وہاں سے سگنیچر ہوں گے, پہلے وہ ڈیبیٹ کریں گے اور پھر جا کے آپ کا لون اور جو آپ کا بجٹ ہے وہ پاس ہوگا. اچھا, اس میں ایک بڑی حیران کن بات ہے جو میں یہاں پر ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ IMF نے آلریڈی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یہ 11 شرطیں آپ کو قبول کرنی پڑیں گی. یہ پوری کریں گے تو اگلا قرض ملے گا. اب پاکستان بھی اس کو, جو حکومت ہے, ہماری اتھارٹیز ہیں, وہ مان چکی ہیں کہ جی ہم بالکل پورا اس کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر مجھے ایک بات جاننی ہے, مجھے ایک بات کا کہیں سے خلاصہ دے دو, کہیں سے کچھ پتہ کر کے دے دو کہ پارلیمنٹ کی پھر کیا ضرورت ہے. جب آپ نے ایک بجٹ اپروو کرانا ہے اور پارلیمنٹ سے پہلے اسے IMF دیکھے گا, IMF اپروو کرے گا, تو پارلیمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ الیکشنز کروانے کی, ریپرزینٹیو کو لانے کی ایک ربر اسٹیمپ ہی ہے بس. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ حکومت نے آلریڈی اپروو کر دیا ہے. ہاں بالکل, پارلیمنٹ سے پوچھا بھی نہیں. اچھا, اس میں ایک میں چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نا میرے خیال میں جو مجھے لگتا ہے, جہاں تک میری نظر ہے یا عقل ہے, یہ حکومت جو کرتی ہے نا, یہ جو سارے سینیریوز کریٹ کرتی ہے, پارلیمنٹ کو لے کر آتی ہے, یہ عوام کو پھدو لگانے کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, دکھانے کے لیے کہ بھائی ڈیموکریسی ہے. دیکھو یہ MPs ہیں, یہ MNAs ہیں, حکومت نے کچھ نہیں کیا. یہ MPs ہیں, یہ MNAs ہیں جن کو تم لے کر آئے تھے, ہے تو ان پاپولر گورنمنٹ, لیکن انہوں نے اپروو کیا اس بجٹ کو. ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. یہ IMF ہے, ٹھیک ہے, یہ حکومت ہے, اور یہ اس پہ بحث کر رہے ہیں اور یہ اپروو کر رہے ہیں. اگلی شرط یہاں الیکٹریسٹی ٹیرف ہائکس, یعنی کہ الیکٹریسٹی کی قیمتیں پاکستان کو بڑھانے کی تاکید کی گئی کہ آپ الیکٹریسٹی کی قیمتیں بڑھائیں. اوبویسلی جب آپ الیکٹریسٹی کی قیمتیں بڑھائیں گے تو ایک تو سب سے زیادہ اس سے فائدہ ہوگا کہ نہیں IPPs کو, وہ IPPs جو پاکستان کا 2.1 خرب ہر سال کھا جاتے ہیں وداؤٹ پروڈیوسنگ اینی تھنگ. اس کے علاوہ 70% آف IPPs جو ان ریٹرنز ہے وہ گوسٹ اکویٹیز پر ہیں, لائک انہوں نے کبھی اس پر انویسٹ ہی نہیں کیا IPPs نے. اب اس سے یہ ہوگا کہ جب IPPs کو فائدہ ہوگا اور عوام کو نقصان ہوگا تو عوام جائے گی سولر کی طرف کہ ہم سولر لگائیں, لیکن سولر کا بھی ٹریپ آپ نے لگا دیا کہ نیٹ میٹرنگ رولز بنا کر, ایز ویل ایز سولر جب عوام خریدنے جا رہی تو سننے میں آ رہا ہے کہ فی الحال رپورٹڈ ہے یہ خبر کہ پبلک کو نیپرا کے لائسنس چاہیے ہوں گے تاکہ سولر لگا سکے. اچھا, اس میں یہ بات دیکھی جائے نا تو میرے خیال میں جو غریب بندہ ہے نا, ٹھیک ہے, وہ کتنا پاکستان کی جو منیمم ویج ہے وہ کتنی ہے, 37,000, ٹھیک ہے. اس میں آپ زیادہ بتا رہے ہیں, آپ 37,000 ہے. اس میں میرا یہ کہنا ہے کہ اس میں آپ سولر پینل خرید سکتے ہیں. سولر پینل خرید سکتے ہیں. اگر کوئی پیسے اکٹھے کر کے خرید بھی لے تو اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے, اس کے اوپر بھی گریڈ مارکیٹ, اس کے اوپر بھی گریڈ میٹرنگ ہے. اور انرجی سیکٹر کے پاکستان کا یہ حال ہے کہ ہمارا جو انرجی سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے, جو سرکولر صرف ڈیٹ ہے وہ 5.445 ٹریلین ہے. گاڈ ڈیم, یہ سرکولر ڈیٹ ہمارا انرجی سیکٹر کا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو کم کرنے کے لیے ہمارا حق بنتا تھا کہ ہم کچھ اس طرح کر کے انسینٹیو دیتے, ہم کچھ ایسا کرتے کہ یار کم سے کم جو ایک انرجی سرکولر ڈیٹ ہے جو ہم ابھی پس رہے ہیں, الیکٹریسٹی کی پرائسز کہاں پر چلے گی, گیس کی پرائسز کہاں پر چلے گی, پیٹرول کی پرائسز کہاں پر چلے گی, اس کو کسی طرح ٹیپ ڈاؤن کرتے, لیکن نہیں.
اب اس کی ایک ایویلویشن کے مطابق جب دوبارہ سے پرائس ہائکنگ ہوں گی تو جو 10,000 کا بل ہے وہ 22,000 میں بدل جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہی 2025 کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں 3.6% الیکٹریسٹی کی ڈیمانڈ کم ہوگی. آبویسلی الیکٹریسٹی کی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے, کیوں؟ کیونکہ لوگ سولر کی طرف جا رہے ہیں. سولر کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ پرائسز بڑھاتی ہے. ڈیمانڈ کم ہوگی الیکٹریسٹی کی, لیکن آئی پی پیز کو آپ نے پیسے دینے ہی دینے ہیں. بالکل. اب جب 3.6% پہلے ہی ہمارا اس میں جا رہا ہے کہ ہمارا ڈکلائن جا رہا ہے ایک, تو آپ مجھے یہ بتائیں, میری سمجھ سے باہر ہے کہ عوام جب بجلی خریدے گی نہیں, آپ کو پیسہ جائے گا ہی نہیں, آئی پی پیز کو آپ نے پھر بھی پیسہ دینا ہے, تو آبویسلی پیسہ آپ کی جیبوں سے ہی دوبارہ لیا جائے گا, تو دوسری جگہوں پہ ٹیکسز لگائے جائیں گے. مطلب کہ کہیں سے بھی عوام کے لیے ریلیف نہیں ہے, یہ ڈیٹ ٹریپ ہے عوام کے لیے. اور دوسری جگہوں میں اگر ٹیکس کی بات کی جائے تو میرے خیال میں گوبر پہ جو ٹیکس لگا ہے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ دوسری جگہوں پہ مطلب دوسری جگہوں پہ کیا آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ چلو دوسری چیز پہ آپ لگا دیں, موبائل پہ انکریز کر دیں جو کہ پہلے ہی بہت ہے, وہ چیز پہ کر دیں, اس طرح کر کے چیزوں پہ لگا دیں. لیکن یارا گوبر کے اوپر ٹیکس, مطلب آپ کس مینٹلٹی سے اس حکومت کو چلا رہے ہیں؟ اس مینٹلٹی سے چلا رہے ہیں کہ ہم گوبر کے اوپر بھی ٹیکس لگائیں گے. یہ ہمارے لیڈرس کی مینٹلٹی ہوتی ہے نا. دے ہیو اے انفراسٹرکچر, دے ہیو اے مائنڈ آف تھاٹ, دے ہیو اے پرسیپشن ہاؤ دے وڈ رن دا کنٹری, ہاؤ دے وڈ رن دا اکانومی. تو یہ پرسیپشن ہے کہ آپ گوبر کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں. تیسری شرط گیس ٹیرف ہائکس, کیا کہتا ہے؟ جی گیس ٹیرف سال میں 2 بار گیس کی قیمتیں بڑھائیں. جی اس پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں ساتھ ساتھ کہ پاکستان کی جو انرجی سیکٹر ہے, جو ہمارا جس سے الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوتی ہے, وہ زیادہ تر ڈپینڈنٹ ہے گیس کے اوپر, LNG, جی لیکویفائڈ نیچرل گیس. تو آلریڈی ہمارا پہلے یار اتنا ٹیکس ہے الیکٹریسٹی پہ, ہم پہلے اتنا ٹیکس دے رہے ہیں. حیرانگی کی بات ہے کہ IMF نے جو 11 کنڈیشن رکھی اس میں یہ کنڈیشن بھی رکھ دی کہ جو آپ نے پچھلا ہم سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم گیس پرائسز کو انکریز کریں گے, ہم الیکٹریسٹی پرائسز کو انکریز کریں گے, اس شرائط میں انہوں نے یہ شرائط رکھی ہے کہ آپ نے جو پچھلا ہم سے وعدہ کیا تھا, جو پچھلی شرائط تھی, اس شرائط کو آپ نے قائم رکھنا ہے. بالکل. اب دیکھیں نا, اب جب گیس پرائسز بڑھیں گی اوبیسلی ہماری انڈسٹری افیکٹ ہوگی. اس سے انڈسٹری افیکٹ ہوگی تو آئی ڈونٹ تھنک سو اس طرح کی شرائط کے ساتھ ہماری انڈسٹری بنگلہ دیش کی, ویتنام کی جو انڈسٹریز ہیں کبھی بھی کمپیٹ کر پائے گی. چوتھی شرط کل SEZ اینڈ STZ انسینٹیو, یعنی کہ اسپیشل انڈسٹریل زونس, یعنی کہ ڈیوٹی فری زونس جو ہیں جو گورنمنٹ لگاتی ہے کہ وہاں پر آپ اپنے بزنس کو پروموٹ کر سکیں, اپنی مینوفیکچرنگ کو پروموٹ کر سکیں, ایک جاب مارکیٹ کھل سکے, کیونکہ ان کے اوپر وہاں آنے والا مال جو ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیوٹیز نہیں لگتی ہیں, ان کے انسینٹیو ختم کر دیں. اچھا, سب سے پہلے تو میں بات کرتا جاؤں کہ پاکستان کے اندر جو ایک ہمارا انڈسٹری سیکٹر ہے نا, وہ پہلے بڑا ویک ہے. بالکل صحیح بات کی جائے, وہ انٹرنیشل مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اس کے اوپر خرچہ ہی بہت ہوا ہوتا ہے, اس کے الیکٹریسٹی کے ٹائر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے لگائی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اوبویسلی ہمارا جو ایک امپورٹ سیکٹر ہے وہ تو آلریڈی ڈاؤن فال میں جا رہا ہے نا. تو پھر جا کے آپ کو اگر تھوڑا زیادہ کوئی انسینٹیو ملا ہوا تھا کہ یار میں یہ انڈسٹری بنا رہا ہوں, ایک مڈل کلاس بندہ ہے, ٹھیک ہے, کوئی اس نے پیسے پوسے اکٹھے کر کے ایک انڈسٹری بنا ہی لی, ٹھیک ہے, اس کو حکومت نے کہہ دیا کہ یار مہنگائی بہت ہے, اس کو انسینٹیو دو. تو IMF نے کہا نہیں بھائی, یہ جو تم انسینٹیو دے رہے ہو نا, اس سے تمہاری اکانومی صحیح ہو رہی ہے, اس اکانومی کو ہم نے صحیح نہیں ہونے دینا. بالکل 65 سال سے ہم نے یہی تو کوشش کی ہے کہ تمہاری اکانومی نہ صحیح ہو. اگر تم یہ ایک فیصلہ کر لو گے تو بھائی اکانومی تو بہتر ہو جائے گی. تو سوری وی کین ناٹ. اس میں ایک چھوٹا سا فیکٹ آپ کو بتانا چاہوں کہ جتنی بھی کنٹریز ہیں لائک چائنا, ویتنام, ساؤتھ کوریا, بنگلہ دیش, ڈیولپ کنٹریز ہیں, یہاں پر بھی یہی اسپیشل انڈسٹریل زونز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے ترقی کی. ان کی ترقی کا مین فیکٹر یہ چیز ہوتی ہیں. اب انہیں کے اوپر انسینٹیو ہٹانے کو IMF کہہ رہے ہیں, یعنی کہ ترقی ٹائم ہے بائے بائے. اب ایک اور فیکٹ یہ کہ اس طرح کے شرائط کچھ اور ممالک پہ بھی لگائی گئی, جیسے کہ ملیشیا کے اوپر IMF نے ایک شرط لگائی اور اس کے بعد ملیشیا نے یہ شرط سے انکار کیا اور اس کے بعد ملیشیا کو کبھی بھی IMF سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑی. اب جبکہ دوسری طرف کچھ اس طرح کی کنٹریز ہیں لائک تھائی لینڈ, انہوں نے یہ شرط مانی تھی IMF کی اور وہ اس کے بعد ان کی مارکیٹز کریش کر گئی. بین EPC ڈومیسٹک سے, یعنی کہ جو ایکسپورٹ زونز ہیں اسپیشل, ان کی جو وہ لوکل لیول پہ پروڈکٹ سیل کرتے ہیں ان پر آپ بین لگا دیں. یعنی کہ مثال کے طور پہ ایک فیکٹری ہے, ایکسپورٹ فیکٹری, اس نے 6,000 پروڈکٹ بنائے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچنے گیا 2,000 بکے, 4,000 رہ گئے. اب اس نے کہا یار 4,000 کو یہاں گلانے سڑانے سے بہتر ہے میں لوکل مارکیٹ میں سیل کر دوں. اب جب وہ لوکل مارکیٹ میں اپنے 4,000 پروڈکٹ سیل نہیں کرے گا مثال کے طور پہ, اس کے اوپر بین لگ جائے گا, تو اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو اپنے بزنس کو چلانا ہے, تو وہ کیا کرے گا, امپلائیز کو نکالنا شروع کر دے گا. بالکل, امپلائیز کو نکالے گا تو انفلیشن دوبارہ پاکستان میں بڑھ جائے گی, یعنی کہ کسی طریقے سے بھی پاکستان کے لوگوں کے لیے فائدہ ہے ہی نہیں. اچھا, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پہلی ان امپلائمنٹ ریٹ اتنا زیادہ ہے, ٹھیک ہے, ہم پہلے اتنا ہماری گورنمنٹ کی پالیسی سے سفر کر رہے ہیں, تو
امپلائمنٹ ریٹ کو ان امپلائمنٹ ریٹ کو آپ اور انکریز کرنے جا رہے ہیں. مطلب امپلائمنٹ ریٹ حکومت کی کچھ چند ایک رسپانسبلٹیز میں یہ بھی آ جاتی ہے کہ آپ امپلائمنٹ ریٹ کو اسٹیبل رکھتے ہیں. ساری کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے, USA میں ہوتا ہے, چائنا میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان کی پرائرٹی. اچھا, پھر گلا کرتے ہیں محسن نقوی صاحب کے لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں اور انویسٹمنٹ بائٹ کرتے ہیں. ماشاء اللہ, کیا کر سکتے ہیں ہماری حکومت کے بارے میں. سب برستوں ہیں. تو جی بالکل آپ درست بات کر رہے ہیں کہ جو آلریڈی ایک فرجائل اکانومی ہے اس کو اور فرجائل کرنے کے لیے, اسے امپلائمنٹ غائب کرنے کے لیے, باہر جانے برین ڈریگ کو اور انکریز کرنے کے لیے ماشاءاللہ ایک اور چیز انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں دے دی ہے, جس میں ان امپلائمنٹ ریٹ کو وہ اور ترجیح دیں گے. چھٹی شرط یہ ہے کہ جتنے بھی اسٹیٹ اور انٹرپرائزز ہیں ان کے کانٹریکٹس کو ریویو کیا جائے, ان میں ٹرانسپیرنسی لائی جائے, جبکہ بڑے بڑے جو کانٹریکٹرز ہیں پاکستان کے لائک IPPs, ان کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر کبھی بھی IMF نے کوئی شرط نہیں لگائی. یعنی کہ ایک سائڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ہو ٹرانسپیرنسی ہوگی اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کی, لیکن دوسری طرف جو بڑے بڑے کانٹریکٹرز ہیں جو ہمارا سالانہ 2.1 ٹریلین کھا جاتے ہیں, ان کی کوئی ٹرانسپیرنسی کے اوپر کوئی شرط نہیں لگائی. یعنی کہ IPPs کو فائدہ دے رہا ہے IMF, حکومت تو دیتی ہے. خیر, آ جاتے ہیں FBR آڈٹ ڈی سینٹرلائزیشن, یعنی کہ جتنے بھی FBR کے وہ آڈٹ ہوتے ہیں ان کو اور ذرا تیز کیا جائے, انہیں اور تگڑا کیا جائے. یعنی کہ جو عام آدمی کے ٹیکسز ہیں ان کا آڈٹ کیا جائے, لیکن جتنے بھی ملٹری بزنسز ہیں, ہمارے ریئل اسٹیٹ بزنسز ہیں, ایز ویل ایز بڑی بڑی کمپنیوں کے بزنسز ہیں, انہیں ان ٹیکسڈ ہی چھوڑ دیا جائے. یعنی کہ اس میں بھی یعنی غریب بندہ جو ٹیکس دے رہا ہے اس کے اوپر آڈٹ کرو, اور جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں, بڑی بڑی ریئل اسٹیٹ ٹائکونز ہیں, ان کے بزنسز کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کی آپ نہ کریں آڈٹ. اب سب سے جو امپورٹنٹ اور عجیب قسم کی شرط ہے جو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے IMF کا لینا دینا کیا ہے. IMF نے کہا جو بینظیر انکم سپورٹ کا پروگرام ہے اس کو 14,500 سے بڑھا کے آپ اس کا اسٹائپینڈ 19,500 کر دیں, جس میں اب جتنے بھی بینیفیشریز ہیں نا بینظیر انکم سپورٹ کے, اس کے 65% بینیفیشریز پاورٹی لائن سے بھی نیچے ہیں. اتنے سالوں سے دے رہے ہیں ہم. اور جی پاورٹی لائن سے بھی نیچے. اور ایک اور بات کرتے جائیں کہ حکومت پاکستان میں اگر حکومت سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو وہی لوگ ہوتا ہے جو حکومت کے زیادہ نزدیک ہو. تو زیادہ تر یہ وہی لوگ ہیں جن کو بینیفیشری, جو اگر انکم بے نظیر سپورٹ کے اگر بینیفیشری ہیں تو وہی ہیں جو جہاں کے لوکل سندھ میں MPAs ہیں, MNAs ہیں, وڈیر ہیں, ان کے انڈر آتے ہیں تو ان کے پاس جاتے ہیں. یار یہ بھی کسی کو آج تک مجھے لگتا ہے کوئی واقعی میں کسی کو ضرورت ہو, واقعی حق مند ہو, اس کو کبھی پہنچا ہی نہیں. یہ والا سپورٹ کمال پالیسی دی ہے کہ آپ قیمتیں بڑھائیں اور پھر 19,500 روپے لوگوں کو دے دیں تاکہ چپ کر کے آٹا شاٹا کھا لیں. مطلب کہ ریوولٹ نہ کرے, وہی گیو دیم بریڈ اینڈ سرکس اینڈ دے ول نیور ریوولٹ. اچھا, اس کے علاوہ ایوریج ہم سالانہ 716 بلین بیس کے اوپر خرچ کرتے ہیں بینظیر انکم سپورٹ کے اوپر, جبکہ وہ پیسے اگر ہم اپنے ووکیشنل سینٹرز, سولر پینلز اور مائکرو لونز کے اوپر یہ لگانا شروع کرتے ہیں تو شاید ہمارے لوگ زیادہ اچھے سے ریکور کر سکتے ہیں. اب ڈیٹا کے اوپر آ جائے تھوڑا سا. 1 لاکھ میں سے تقریباً 2,000 لوگوں کو پنجاب کے اندر ملتا ہے یہ بینظیر انکم سپورٹ, اور سندھ کے اندر 1 لاکھ میں سے 6,000 لوگوں کو. آپ دیکھ رہے ہیں 2% سے لے کے 7%, یعنی کہ سندھ کے اندر زیادہ بینیفیشریز اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. دیٹس آپ کو نظر آئے گا کہ سندھ کے اندر بار بار ایک ہی پارٹی جس نے سندھ کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے, جس نے کراچی کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے, وہ حکومت میں آ رہی ہے. لوگوں کو بس ایک نشے کا ٹیکہ لگایا ہوا ہے بینظیر انکم سپورٹ کے نام پر. نیب ریفارمز جناب کہ جی آپ نے نیب کے اوپر جتنے بھی بندے لانے ہیں انہیں میرٹ پر لائیں. کیا لگتا ہے نیب پہ میرٹ پہ بندہ آ جائے گا اوپر پہ تو کہ نیب کا اسٹرکچر, نیب کا کام کرنے کا طریقہ بدل جائے گا؟ یار ہمارے پاکستان میں نا اگر کوئی بھی اس طرح کی لا انفورسمنٹ کوئی ہے, کوئی اس طرح کی باڈی ایگزسٹ کرتی ہے, تو اس کا جو سب سے بڑا موٹیویشن ہوتی ہے نا وہ پنجاب پولیس ہوتی ہے. باقی میں ٹو بی آنیسٹ پنجاب پولیس ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہوگا IMF کی رپورٹ تھی یا انٹرنیشنل ایک سروے ہوا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ موسٹ کرپٹیڈ انسٹیٹیوشن ان پاکستان از پنجاب پولیس. ٹھیک ہے, تو اب آپ اس چیز سے آئیڈیا لے لیں کہ ساری چیزیں الائن ہو کے چلتی ہیں. نیب ہو گیا, FBR ہوگی, یہ ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیٹ. بالکل وہی مسئلہ ہے کہ آپ ایک خراب شپ کا اور ایک خراب کرو کا کیپٹن بدل دیں تو اس سے شپ ٹھیک نہیں ہوگا, کرو ٹھیک نہیں ہوگا, آپ کو کرو کو چینج کرنا پڑتا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نیب کو کون چیئر کرے گا, پاکستان کا مسئلہ ہے IPP کانٹریکٹس جو 70% فیک اکویٹی کھاتے ہیں پاکستان کی. اس کے بعد 10ویں شرط فوریکس لبرلائزیشن, یعنی کہ ہماری حکومت نے کسی نہ کسی طریقے سے فی الحال ڈالر کو کنٹرول کیا ہوا ہے, آپ اسے کھلا چھوڑ دیں تاکہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز اوپر جائیں, ڈالر اور اوپر جائے, آسمان کو چھوئے, اور وہی ڈالر جب آسمان کو چھوئے گا تو ہم نے IPPs کو پیسے دینے ہیں ڈالرز کے اندر. اب
یعنی کہ آئی پی ویز کو ڈبل پیمنٹس کرنی پڑیں گی. بالکل ڈبل پیمنٹس کرنی پڑیں گی کن کی جیبوں سے؟ آپ کی جیب سے, میری جیب سے. اس کے ساتھ اور بات کرتے چلیں تو ایک بات میں یہاں پر ہائی لائٹ کرنا لازمی سمجھوں گا کہ 47% آف دا بجٹ گوز ڈائریکٹلی ٹو ریٹرننگ لونز. جہاں سے ہم نے لونز لیے ہیں نا, ٹھیک ہے, اگر پاکستان کا فار ایگزامپل 18 ٹریلین بجٹ ہے ٹوٹل, تو اس میں سے آلموسٹ ہاف سے زیادہ تو ملٹری ڈیفینس بجٹ میں چلا جاتا ہے, اور باقی یہ ادھر چلا جاتا ہے, ہم جو ریٹرن لونز کرتے ہیں اس کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن عوام کو ہم نے نہیں دینی سہولیات, پرائیویٹ جیٹس ہم نے خریدنے ہیں, ٹھیک ہے, بیوروکریسی کی عیاشیاں ہم نے کرنی ہے, شادیاں کرنی ہیں, یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. ہیلتھ کو ہم نے پروموٹ نہیں کرنا, ایجوکیشن کو ہم نے پروموٹ نہیں کرنا. جی بالکل, یہ ہماری حکومت کی پرائرٹیز ہیں, کیونکہ 75 سال سے پرائرٹیز رہی, اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کچھ چینجز آنے لگے ہیں. کچھ فیکٹس ایڈ کر لوں بس. ملیشیا نے سیم یہ شرط ریفیوز کی تھی 1997 میں, اور ان کی اکانومی ریکورڈ کر دی, جبکہ تھائی لینڈ نے بھی یہی شرط مانی تھی, اور ان کا روپیہ, ان کا پیسہ, ان کی کرنسی بکھر کے رہ گئی. ہمارا مسئلہ جو سارا ہے وہ آئی پی پی کانٹریکٹ ہے, اسے ریویو کرنا چاہیے. ایز ویل ایز آخری شرط ہے جی ریگولیٹری رجسٹری, میکنگ اے لسٹ آف ریگولیشنز ناٹ ریڈیوسنگ دم. یعنی کہ آپ جو ریگولیشنز ہیں ان کی لسٹ بنائیں, ان کو سمپلیفائی نہ کریں, ان کو ٹھیک نہ کریں. یعنی کہ پرابلمس کتنی ہیں وہ لکھتے جائیں, لیکن پرابلمس کا حل کیا ہے, اسے سمپلیفائی کیسے کرنا ہے, اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. آخری ایک چیز, کوئی کنڈیشن نہیں لگائے گی آئی پی پی کانٹریکٹس کے اوپر جو ہمارا $2.1 ٹریلین سالانہ کھاتے ہیں. کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا ایگریکلچر اکانومی کے اوپر جو ہماری جی ڈی پی کا 25% ہے اور ان ٹیکسڈ ہے, اور وہ ویسے بھی نقصان ہے, اور جو ہماری بیک بون ہے, جو ہماری پورے پاکستان کی انڈسٹری کی بیک بون ہے, ہماری ایکسپورٹ کی بیک بون ہے. اس کے علاوہ جو ریئل اسٹیٹ بزنس ہے, کوئی ٹیکس لگانے کی ان کے اوپر شرط نہیں ہے. کوئی شرط ایسی نہیں ہے کہ جس پہ اوپر ہم نے اپنی ایجوکیشن کے اوپر زیادہ انویسٹ کرنا ہے. ہماری ہیلتھ کیئر کے اوپر, ہماری ہیلتھ کیئر کے جو جی ڈی پی ہے وہ ویسے بھی ماشاء اللہ سے بلو 3% ہے, اور ہیلتھ کیئر 1.5 ہے, اور ایجوکیشن 3% ہے. اس کے علاوہ نو کنڈیشن فار جاب اینڈ انڈسٹریل پالیسی. اور آخری پر میں ایک مثال آپ کو یہی دینا چاہوں گا کہ آپ 65 سال سے ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, 24 بار چلے گئے ہیں, بڑی بڑے آپریشن 24 بار آپ نے کروا لیے 65 سال کے اوپر, لیکن آپ کو کوئی بھی آرام نہیں آ رہا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ورچولی آپ کو اپنا ڈاکٹر چینج کرنا چاہیے, اپنے علاج کا طریقہ چینج کرنا چاہیے, لیکن ہم بار بار اسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں. اور جو مین مرض ہے ہمارا آئی پی پی جیسے کانٹریکٹس, جو ہم نے وہ کچھ بنائے یا نہ بنائے, ہم نے ان کو پیسے دینے ہی دینے اور ڈالر میں پیمنٹس کرنی ہے, اس کو ریویو کرنا, اس سے نکلنا یا اس سے جان چھڑانے کے بارے میں حکومت کچھ نہیں سوچ رہی. یاسر کوئی آخری ریمارک کیا ہے, ہمارے اشرفیہ کی شادیاں ہونی, اس میں پیسے لگیں گے, وہ پرائیویٹ جیٹس خریدیں گے. ماشاء اللہ سے پھر ہمارے میڈیا کے جرنلسٹ وہاں جا کے روٹیاں بھی پوری پاڑتے ہیں, کوریج کریں گے, روٹیاں پوری کریں گے. تو 75 سال سے ہم تو یہی پاکستان میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہی حالات چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہر IMF کا جو بجٹ اپروو ہوتا ہے اس سے پہلے ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ آخری ہوگا, اس کے بعد آسائشیں, اس کے بعد عیاشیاں, اس کے بعد سبز باغ ہی باغ. لیکن حکومت کی پالیسی تو تھی ایلیٹ کلاس کو ریلیف دینے کے لیے, لیکن IMF کی پالیسیز بھی اب پاکستان کی ایلیٹس کو زیادہ سے زیادہ آرام دینے پر ہے. پوڈ کاسٹ دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. کمنٹس پہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ. تھینک یو.